I am محمد علی صدیقی, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. اور میرے خیال سے آپ لوگوں کو کچھ بتانا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہو. میں یہاں پہ صرف اور صرف ڈسکس کروں گا اپنے ٹاپک کو کہ نیچر آف ڈسپیوٹس ہیں کون سے کمرشل کوڈ آرڈیننس 2021 کے تحت. پہلی چیز تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ کمرشل کوڈ کا بنانے کا مقصد کیا ہے. ایک اسپیشل لاء بنایا کس مقصد کے لیے بنایا؟ یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ پاکستان کے اندر ون سٹاپ جوڈیشل سسٹم ہو. جیسے ایک ون سٹاپ شاپ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک دکان پہ ہر فیسلٹی پرووائڈ ہوتی ہے, اسی طرح پاکستان کے اندر کوئی ایسا جوڈیشل سسٹم ہو کہ جتنی بھی کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں جس بھی نیچر کی ہوں ان کے لیے ایک جوڈیشل سسٹم ہو, تاکہ کمرشل اینٹیٹیز کو کمرشل ڈسپیوٹس کے لیے کسی مختلف فورمز پہ نہ جانا پڑے. مثال کے طور پہ ایک کانٹریکٹ ہے کسی کمپنی کا, دو کمپنیز کا آپس میں, جتنے بھی کمرشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ملٹی کانٹریکٹس ہوتے ہیں. ایک کانٹریکٹ کے اندر ڈفرینٹ کانٹریکٹس وجود پاتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کے اندر سیل پرچیز بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اندر انٹلیکچوئل پراپرٹی کا بھی ڈسپیوٹ چل رہا ہوتا ہے, اس کے اندر لیزنگ ایشوز بھی آتے ہیں, اس کے اندر فرنچائز ایشوز بھی آ سکتے ہیں. تو ایسی کوڈ بنائی جائے کہ اس کوڈ کے اندر ان تمام ڈسپیوٹس کا حل موجود ہو. یہ نہ ہو کہ آپ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے لیے آرڈر 37 کا سوٹ فائل کرنے دوسری کورٹ میں چلے جائیں, آپ صرف کمرشل ڈسپیوٹ کے لیے کمرشل کورٹ میں آ جائیں, آپ ریکوری کے لیے فائنانس کورٹس میں چلے جائیں. تو بیسک پرپز جو کمرشل کورٹ آرڈیننس کا ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اے ون سٹاپ جوڈیشل سسٹم. لیکن کمرشل کورٹ کے اندر جو سب سے چیز امپورٹنٹ ہے, دیکھیں کسی بھی کورٹ کے اندر اس کی جورسڈکشن بہت میٹر کرتی ہے کہ کون سے کیسز یہ عدالت سن سکتی ہے. کمرشل کوڈ آرڈیننس 2021 کے تحت آپ کو صرف اور صرف وہی کیسز سننے کا اختیار ہوگا جو کہ کمرشل ڈسپیوٹ کی ڈیفینیشن میں آتے ہوں گے. اگر کوئی کیس کمرشل ڈسپیوٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں فال کرے گا تو آپ کو اس کی کاگنیزنس نہیں حاصل, آپ کو جورسڈکشن نہیں حاصل. یہاں پہ میں بتانا چاہوں کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیکشن 7.2 اور سیکشن 7.4 پرووائزو کلاز موجود ہے اس ایکٹ کے اندر, اس آرڈیننس کے اندر. یہ کلاز کیوں رکھی گئی؟ ٹائم از منی, جیسے کہ اسپیکرز نے بھی کہا ہوگا, میں بھی کہتا ہوں ٹائم از منی. کسی بھی کمرشل اینٹی کے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں ہے کہ اس کا کیس اتنے لمبے عرصے تک چلے, کیونکہ اس کے لیے وقت ہی پیسہ ہے. اور یہاں پہ یہ 7.2 اور 7.4 کلاز رکھی گئی ہیں انڈر دی کانسیپٹ آف لمنی کنٹرول. جیسے کہ اس لارڈشپ جسٹس جواد حسن نے ڈیفینیٹلی آپ کو لیکچر بھی دیا ہوگا اس حوالے سے کہ آپ کے پاس ایک بہت پاورفل ویپن ہے کہ آپ اگر کمرشل ڈسپیوٹ نہیں بنتا آپ اسٹریٹ اوے اس کو خارج کر سکتے ہیں ایون وداؤٹ سینڈنگ نوٹس ٹو ادر پارٹی. لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ یو شوڈ نو کہ واٹ از اے کمرشل ڈسپیوٹ. اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ کیا ہر ڈسپیوٹ کمرشل نیچر کا جو ہے کمرشل ڈسپیوٹ ہوگا؟ اس کے لیے پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف دی کمرشل ڈسپیوٹ. اب before going to the definition of the commercial dispute, this is a landmark judgment recently passed by His Lordship Mr. Justice Jawad Hassan. This is a case between a franchisee of Pizza Hut and Multan Development Authority pertaining to the violation of a lease deed. اس کیس کے اندر جج صاحب نے بڑا بیوٹیفلی لکھا کہ کمرشل کورٹس اس کیس کو سنیں گی. کیا یہ ڈسپیوٹ جو اس کیس کے اندر تھا یا پارٹیز تھیں, کیا اب کمرشل کورٹ جیسے آپ لوگ اب بنے ہیں, کیا آپ لوگ اس ڈسپیوٹ کو سن سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلا سب جواب تو اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ اس ڈسپیوٹ کو نہیں سن سکتے. دو اٹ از اے کمرشل ڈسپیوٹ but it does not come within the ambit of section 2D of the commercial court ordinance 2021. Why? دیکھیں آپ نے جب بھی 7.2 کی پینل پروویژن ایکسرسائز کرنی ہے, you have to make a checklist. آپ اگر اس چیک لسٹ کو وہ بار کو گزار دیتا ہے then he has a case to be heard by your court, otherwise not. وہ چیک لسٹ کیا ہے؟
डेफिनेशन पे आते हैं। सेक्शन 2D कहता है कि कोई भी डिस्प्यूट हो या कोई भी क्लेम हो या काउंटर क्लेम हो, अगर वो 5 लाख से ज्यादा का है तो वो आपके पास आएगा, उससे कम का है तो आपको जुरिसडिक्शन नहीं हासिल। अगर 5 लाख का है तो पहला चेक क्रॉस। सेकंड चेक क्या है? देयर हैज टू बी अ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट। नाउ व्हाट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट? कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट से मुराद ये है कि वेरी फर्स्ट थिंग, देयर हैज टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। एंड व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? इट इज डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। If there is no contract, there is no contractual dispute. For example, कोई भी कंपनी एक प्रोक्योरमेंट का इश्तिहार देती है और टेंडर्स मांगती है कि मैंने मिसाल के तौर पे फलां चीज़ की टेंडर्स चाहिए, फलां चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ के लिए मुझे टेंडर्स हों। एडवर्टिजमेंट आती है, बिड्स मांगती हैं, उस पर 6 कंपनीज अप्लाई करती हैं, डिफरेंट बिड्स आती हैं 6 कंपनीज की, उसमें से एक बंदे की बिड सिलेक्ट हो जाती है, बाकी के 5 कहते हैं कि जनाब आपने बिड की सिलेक्शन जो है वो गलत की है, या आपका जो बिडिंग प्रोसेस है इट इज इन वायोलेशन ऑफ सम पेपरा रूल्स। क्या चौंके बिडिंग जो है वो 10 करोड़ से ऊपर की है, 5 लाख का चेक आपने क्रॉस कर लिया, क्या वो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट होगा? सर एनीवन? व्हाई? एग्जैक्टली, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट सिर्फ उस टाइम अराइज होगा व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट। वायोलेशन ऑफ एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द जुरिसडिक्शन अपॉन द कमर्शियल कोर्ट्स। तीसरी चीज सर क्या है? तीसरी चीज क्या है कि दैट कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट या वो कॉन्ट्रैक्ट इट हैज टू बी इन रिलेशन टू और इन डायरेक्ट कनेक्शन विद ट्रेड, बिजनेस एंड कॉमर्स। अगर उसका ताल्लुक ट्रेड, बिजनेस या कॉमर्स से नहीं है तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट भी आपके जुरिसडिक्शन में नहीं आएगा। चौथी चीज चेकलिस्ट क्या है कि हु आर द पार्टीज टू द लिस्ट, कि आपको पार्टी कौन सी अप्रोच करेगी, किस पार्टी को इख्तियार है कि वो आपके पास आए। उसमें बता दिया गया डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, फर्म, प्राइवेट पर्सन। अब यहां पे थोड़ा सा इन डिटेल्स में जाते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट के हवाले से जैसे मैंने बताया कि देयर हैज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे एक जो चीज आप लोगों को आएगी वो ये आएगी कि वेदर इट हैज टू बी अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन टेक द जुरिसडिक्शन ऑफ द ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल। As far as the definition is concerned, there is no difference between written or oral contract. There is no limitation mentioned in the definition that it has to be a written contract. It could either be written or oral contract. दोनों contracts की हद तक जो है आप लोग jurisdiction exercise कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि अक्सर जगहों के अंदर बिजनेस टेलीफोन्स पे या ओरली हो रहे होते हैं कि फोन उठाया कि जी शाम 6 बजे तक आप मुझे इतना माल सप्लाई कर दें, शाम को 5 बजे आपका माल आ गया। दिस इज अ ओरल कॉन्ट्रैक्ट। सो रिटर्न या ओरल की कोई तमीज नहीं है। व्हाट? यस मैम। बिल्कुल एग्जैक्टली। Ma'am, if you see the section 10 of the Contract Act, what is a contract? What is an agreement? Okay, ma'am, what is an agreement? No, ma'am. Actually, there is. Let me tell you. Sir, meeting of minds is a separate thing. First, we need to know what is the basic ingredient of an agreement. Exactly. Not ma'am. No ma'am. Section 10 doesn't say that it has to be in writing.
Ma'am, you are absolutely right. But what is there a requirement under the Contract Act that the agreement has to be in writing? The Honorable Supreme Court of Pakistan even says that oral contracts are as good as written agreements, but they have to be proved. There is a strict parameters attached to the proving of an oral agreement. Whether the contractual dispute, the commercial dispute, the definition of the commercial dispute in section 2D says anything about that contractual obligation has to be arising from a written agreement or written contract. Ma'am, okay, let me read the section 2D. Section 2D of the Commercial Court Ordinance 2021 states, commercial dispute means any dispute, claim or counterclaim. Let me go back to the any dispute, claim or counterclaim arising out of a contractual dispute where the value of the claim or counterclaim is 500,000 rupees or more, or such other value as the government may notify related to or connected with any transaction of trade, business or commerce, excluding sale or purchase of immovable property. Ma'am, under this Registration Act, the sale of the immovable property is required to be registered. And under the Contract Act section 10, what are the ingredients of a contract? An agreement that is enforceable at law. What does enforceability at law means? That it has to be between the parties who are competent to contract. It has to be done with free consent. Therefore, there should be a lawful object, there should be a lawful consideration, and it should not be barred by any law. These are the 5 things that are stated in section 10 of the Contract Act. So, let me back to my contractual dispute. There is no distinction made in this ordinance that only written contracts could be enforced by this court. अब सर मैं फिर आता हूँ, एक चीज और इसमें से देखिएगा, डेफिनेशन के अंदर जो 5 lakhs की कंडीशन है, it is only attached to claims and counter claims. Let me read the definition again. Commercial dispute means any dispute, claim or counterclaim arising out of a contractual dispute where the value of claim and counterclaim, where the value of claim or counterclaim is 500,000 rupees or more. So 500,000 rupees is attached with claim and counterclaim. It has nothing to do with the dispute, because there will be 3 things that you will look into. Number 1, there has to be a dispute, or there has to be some claim, or there has to be some counterclaim. So 5 lakh condition is only attached with claim or counterclaim. So बेस प्राइस है सिर्फ क्लेम और काउंटर क्लेम की. अगर कोई आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट ऐसा आ जाता है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, परफॉर्मेंस इन्वॉल्व है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक बंदे से कि आप मुझे 15 दिन के अंदर 40 टन गंदम प्रोवाइड करें. ठीक सर, उसकी प्राइस कोई भी सेट हो. फॉर एग्जाम्पल, अब उसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे मैंने एक सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि 15 दिन के अंदर मुझे गंदम देगा और मैं उसी गंदम को आगे सप्लाई करूंगा. तो मेरे नजदीक उसकी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, ना कि मुझे डैमेजेस चाहिए उसके. सो इफ commercial entity comes to this court and seeks the performance of an agreement, then what this court has to see, it has to see whether there is a dispute or claim or counterclaim. If he is seeking some claim or in response to that claim there is a counterclaim, then the value is set as rupees 5 lakhs. सर अब जितनी भी होगी वो तो डेफिनेटली आ पाएंगे. अब डिस्प्यूट, यही वजह है कि इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर यही थी कि लेजिस्लेचर ने 5 लाख को जोड़ा सिर्फ क्लेम और काउंटर क्लेम की हद तक. उसने वरना वो यहां ये भी लिख सकता था. सर ये अलग है सर, यहां पे सर अलग है, मैं वही कह रहा हूं. यहां पे जो है लिखा हुआ है वेयर द वैल्यू ऑफ द क्लेम और काउंटर क्लेम इज 500,000. वो यहां पे ये भी लिख सकता था कि वेयर द डिस्प्यूट और क्लेम और काउंटर क्लेम is of value of rupees more than 5 lakhs.
Exactly. So the pecuniary checklist. اب سر اس میں جو ایک چیز اور آئے گی وہ آپ کو یہ بھی دیکھنی پڑے گی کہ آپ کے پاس جب کیس آتا ہے تو اس میں ہے کیا, واٹ از دا ایشو ان اٹ, آر دے سیکنگ فار دی انفورسمنٹ بائی bringing into notice some dispute or they are claiming something. اب جب آپ pecuniary jurisdiction سے آگے تو contractual dispute آ گیا, لیکن ہر contractual dispute جو ہے وہ آپ کی jurisdiction میں نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ It has to be related with trade, commerce and business. ٹریڈ, کامرس اور بزنس کیا ہے؟ تینوں کو اگر ہم کمبائنڈ کریں تو بیسیکلی اٹ از این ایکٹیویٹی فار گین, ایکٹیویٹی ٹو ڈو سم پروفٹ. اگر الگ الگ ڈیفینیشن دیکھیں تو لیو ٹو ڈیفینڈ میں جب کمپلیکیٹڈ مس کوشچن آف فیکٹ آ جائے گا وہ اس کو ڈینائی کر دے گا. سر میٹر آف ایویڈنس تو ہوگی, پھر جب آپ لیو اس کو ایکسیپٹ کریں گے اس کی آپ, تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو جو ہے بعد میں پھر ایویڈنس لیں گے. کیونکہ دیکھیں جو اورل کانٹریکٹ ہے مثال کے طور پہ ہمارے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ریٹن کانٹریکٹس ہیں نا کمرشل اینٹیٹیز کے درمیان وہ ضرور ہوتے ہیں, لیکن تو سر آپ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں گے نا 180 days کی. آپ کو پتا ہوگا کہ آیا کہ اس کا اورل ایگریمنٹ کا بھی ایک تھریش ہولڈ ہے. اس اورل ایگریمنٹ کے لیے جب وہ اپنی پلینٹ سیکشن 7 کے تحت فائل کرے گا آپ کے پاس, تو آپ اس پلینٹ کے اندر پہلے تو دیکھیں گے کہ اس نے لسٹ آف وٹنسز پراپر لگائی ہے کہ نہیں لگائی. وہ آپ کو پہلے اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر سیٹسفائی کرے گا. جب آپ کا جوڈیشیس مائنڈ کہے گا کہ ہاں واقعی دیر وڈ بی سم اورل کانٹریکٹ, دین یو ول ایشو نوٹسز. ایگزیکٹلی. اور جورسڈکشن آپ اس ٹائم ڈٹرمن کریں گے جب آپ یہ ڈٹرمن کر لیں گے کہ ویدر دیر از اے کمرشل ڈسپیوٹ اور ناٹ. اب سر اگر مثال کے ہمیں کمرشل ڈسپیوٹ کو فردر آگے دیکھتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی چیز ایسی ہے کہ ہر قسم کا کمرشل ڈسپیوٹ بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. اگر وہ 5 لاکھ سے زیادہ کا ہوا, وہ کانٹریکچوئل ڈسپیوٹ ہوا, وہ ٹریڈ, کامرس اور بزنس سے ریلیٹڈ ہوا, پھر بھی ایک ایسا پوائنٹ آئے گا, چیک لسٹ آئے گی کہ آپ وہاں پہ اس کی پلینٹ ریجیکٹ کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ ٹریڈ کی بلیکس لا میں ڈکشنری میں ڈیفینیشن ہے, ٹریڈ از ناٹ اے ٹیکنیکل ورڈ اینڈ از آرڈنری یوزڈ ان 3 senses: ایکسچینجنگ گڈس اور commodities by barter or by buying and selling for money, purchase and sale of services, business occupation and occupation or regular means of livelihood. اب ٹریڈ میں سر سروسز بھی آ جائیں گی. مثال کے طور پہ میں ایک وکیل ہوں, ہماری ایک پروفیشنل لا فرم ہے. ہماری پروفیشنل لا فرم کسی بھی کمرشل اینٹی کو سروسز پرووائڈ کرتی ہے, ہمارا ان سے باقاعدہ ایک لیگل کانٹریکٹ ہوتا ہے فار پرووائڈنگ سروسز, آؤٹ سورسنگ سروسز. اس کا کوئی بھی ڈسپیوٹ آئے گا میں آپ کے پاس آؤں گا if it is more than 5 lakhs claim کے لیے. اور بزنس کیا ہے؟ امپلائمنٹ, آکوپیشن, پروفیشن اور کمرشل ایکٹیویٹی انگیجڈ ان فار گین اور لیولیہڈ. کامرس کیا ہے؟ انٹرکورس بائی وے آف ٹریڈ اینڈ ٹریفک بٹوین ڈفرنٹ پیپل انکلوڈنگ ناٹ اونلی دا پرچیز, سیل اینڈ ایکسچینج آف کموڈیٹیز, سروسز, but also the instrumentalities and agencies by which it is promoted and the means and appliances by which it is carried on and transportation of persons as well as of good. ملتان سے کراچی تک سامان جانا ہے, کانٹریکٹ ہوا, ملتان سے کراچی تک جتنے بھی لوگ اس سامان پہنچانے میں شامل ہوں گے وہ سارے کے سارے اس میں آئیں گے. ان کی ایک ایک حرکت جو ہے وہ کامرس کی ڈیفینیشن میں آئے گی. یہ ایک چوتھا چیک لسٹ ایسا ہے جو کمرشل کورٹ آرڈیننس کے اندر ہے, اور اس کو کمرشل ڈسپیوٹ وہ ڈسپیوٹ ہوگا جو ہو بٹوین ڈومیسٹک کمپنی اینڈ ڈومیسٹک کمپنی, بٹوین ڈومیسٹک کمپنی اینڈ فارن کمپنی, بٹوین ڈومیسٹک کمپنی اینڈ فرم, بٹوین ڈومیسٹک کمپنی اینڈ پرائیویٹ پرسن. نیکسٹ, بٹوین فارن کمپنیز, 2 فارن کمپنیز کے درمیان ہو, بٹوین فارن کمپنی اینڈ ڈومیسٹک کمپنی, بٹوین فارن کمپنی اینڈ فرم, بٹوین فارن کمپنی اینڈ پرائیویٹ پرسن. بٹوین پرائیویٹ پرسن اینڈ پرائیویٹ پرسن سر نہیں,
یہ میں اب آگے آ رہا ہوں. تیسری کیٹیگری فرم, ڈسپیوٹ بٹوین فرم اینڈ ڈومیسٹک کمپنی, ڈسپیوٹ بٹوین فرم اینڈ فارن کمپنی, ڈسپیوٹ بٹوین ٹو فرمس, ڈسپیوٹ بٹوین فرم اینڈ پرائیویٹ پرسن. اب چوتھی جو کیٹیگری ہے پرائیویٹ پرسن, کمرشل کورٹ آرڈیننس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ پرائیویٹ پرسن اینڈ ڈومیسٹک کمپنی, پرائیویٹ پرسن اینڈ فارن کمپنی, پرائیویٹ پرسن اینڈ فرم. وہاں پہ جو لینگویج یوز ہوئی ہے وہ یوز ہوئی ہے ڈومیسٹک کمپنی, فارن کمپنی, فرم اینڈ اے پرائیویٹ پرسن. یا تو فارن کمپنی ہوگی یا ڈومیسٹک کمپنی ہوگی یا فرم ہوگی اور پرائیویٹ پرسن ہوگا. Between two private persons, commercial dispute cannot be taken as jurisdiction by the commercial courts. Private person جتنی مرضی بڑی ٹریڈ کر لے, 2 کروڑ کی کر لے, 3 کروڑ کی ٹرانزیکشنز کر لے, اسٹل وہ بندہ پرائیویٹ پرسن کے خلاف نہیں آ سکتا. سر فارمز جو ہے رجسٹرڈ بھی ہو سکتی ہیں ہماری, جو پروفیشنل سروسز ہیں, if it is a registered firm. پروفیشنل یہاں پہ میں جب بھی پروفیشنل سروسز کی بات کروں گا یا کسی بھی سروسز کی بات کروں گا, دیٹ سروسز اور دیٹ آرگنائزیشن اور دیٹ پرسن ہیز ٹو بی اے رجسٹرڈ فرم. اب ان کی ڈیفینیشنز دیکھیں کیا ہے. ہر فرم بھی اس ڈیفینیشن میں پوری نہیں اترتی. میڈم وہ تو کر سکتا ہے, لیکن اس میں کیا ہوگا میم, اس کو جو ہے اپنا لائزون شو کرنا پڑے گا. Either he would be an agent of any of the company, اس کے علاوہ وہ نہیں کر سکتا. اس کو شو کرنا پڑے گا کہ I am working on behalf of either a foreign company or a domestic company. مثال کے طور پہ جی سر, سر یہاں پہ دونوں کورٹس کو جورسڈکشن حاصل ہے. چوائس آف یہاں پہ چوائس آف فورم آ جاتا ہے. سر اگر کانٹریکٹ میں فورم لکھا ہوا ہے کہ وہ لاہور کرے گا, سب بے شک نہیں لکھا تو سر جہاں پہ کاز آف ایکشن ارائز ہوگا کورٹ کے تحت وہاں بھی جا سکتا ہے, جہاں پہ رجسٹرڈ آفس ہے وہاں پہ بھی جا سکتا ہے. سر وائنڈنگ, سر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. وائنڈنگ اپ ایز فار ایز مائی ہمبل ویوز کنسرن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی کمرشل کورٹ آرڈیننس 2001. اس میں سر کمپنیز ایکٹ 2017 میں اسپیشل سیکشن موجود ہے کہ وائنڈنگ اپ کہاں فائل ہوگا. ایگزیکٹلی سر وائنڈنگ اپ کا جو کاز آف ایکشن ہے نا سر, وائنڈنگ اپ بیسیکلی اس کا کاز آف ایکشن ہی ڈفرینٹ ہے. اس کا یہ کاز آف ایکشن نہیں ہوتا کہ جی مجھے گجرانوالہ میں کاز آف ایکشن پیدا ہوا جبکہ وائنڈنگ اپ میرا رجسٹرڈ آفس لاہور میں. وائنڈنگ اپ کا کاز آف ایکشن کیا ہوتا ہے بیسیکلی, آپ وائنڈنگ اپ کرتے کیوں ہیں. سر نو کہ رجسٹرڈ آفس ہے. ایگزیکٹلی سر ود ڈیو ریسپیکٹ ناؤ یو آر مکسنگ بٹوین ٹو تھنگس. وائنڈنگ اپ ڈسپیوٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. اچھا اب سر آپ اس ججمنٹ پہ جب آتے ہیں تو سی پی سی کے اندر جو ہے دونوں چیزیں موجود ہیں. کاز آف ایکشن جہاں پہ ہوگا وہاں پہ بھی آپ اس کورٹ کو بھی کوگنیزنس حاصل ہے. جہاں پہ رجسٹرڈ آفس ہے کمپنی کا, اب مثال کے طور پہ ریسنٹلی ہم نے ملتان سے میں آیا ہوں, ملتان کے اندر اب مثال کے طور پہ میں آیا ہوں تو ملتان کے اندر محمود گروپ آف انڈسٹریز ہے. ان کا ایشو ہوا لاہور میں لیسکو کے ساتھ, لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ساتھ بل کا ایشو ہوا. آئی فائلڈ اے ریٹ پٹیشن ایٹ ملتان. کیوں؟ بیکاز دی رجسٹرڈ ہیڈ آفس واز ایٹ ملتان. تو سی پی سی از ویری مچ کلیئر آن اٹ. اگر آپ کو کاز آف ایکشن اور رجسٹرڈ آفس میں اگر آپ دیکھیں گے دین یو ہیو اے چوائس آف فورم
کہ آپ کا کاز آف ایکشن کدھر ہے اور آپ کا رجسٹرڈ آفس کدھر ہے. اب سر ہم آتے ہیں کہ پارٹیز کون سی ہو سکتی ہیں جو آپ لوگوں کے پاس آ کے اپنا پرنٹ دے سکتی ہیں. ڈومیسٹک کمپنی کون سی کمپنی ہوگی؟ سر میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں, لیٹ می کمپلیٹ سر. ڈومیسٹک کمپنیز کون سی کمپنیز ہیں؟ وہ کمپنیز جو کمپنیز ایکٹ 1913, کمپنیز آرڈیننس 1984, کمپنیز آرڈیننس 2016, کمپنیز ایکٹ 2017 اور کوئی ایسا لا جو کمپنیز کو رجسٹر کرتا ہو, ایسی کمپنیز جو ہیں وہ آپ کی ڈومیسٹک کمپنیز کہلائیں گی. اینی کمپنی وچ از ناٹ رجسٹرڈ انڈر اینی کارپوریٹ لا آف پاکستان از ناٹ اے ڈومیسٹک کمپنی. اب سیکنڈ آتے ہیں, فرم سے کیا مراد ہے؟ فرم سے مراد پارٹنرشپ کنسرن ہے یہاں پہ. اینی فرم دیٹ از رجسٹرڈ انڈر دی پارٹنرشپ ایکٹ 1932, میننگ دیئر بائی کہ جتنی بھی سول پروپرائٹرشپس ہیں وہ ساری کی ساری آؤسٹ ہو گئی ہیں, ویدر دے آر رجسٹرڈ اور ناٹ. اب تیسرے پہ آ جائیں سر, فورن کمپنی سے کیا مراد ہے؟ فورن کمپنی سے مراد ہے اینی کمپنی اور باڈی کارپوریٹ انکارپوریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. پہلی چیز ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی کارپوریٹڈ انڈر دی کارپوریٹ لا آف دیٹ کنٹری, پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ہیو اے پلیس آف بزنس ان پاکستان, یا اس کا یہاں اپنا پلیس آف بزنس ہو یا اس کی یہاں پہ کسی کے ساتھ ارینجمنٹ ہو, لائزن ہو. جیسے میڈم نے فرمایا تھا کہ پرائیویٹ اس صورت میں آئے گا جب وہ فورن کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. فورن کمپنی کا یہاں پلیس آف بزنس ہونا چاہیے یا اس کا یہاں پہ کسی کے ساتھ لائزن ہو. لائزن کس طرح ہوگا یا پلیس آف بزنس کیسا ہوگا؟ یا تو وہ خود آپریٹ کر رہی ہوگی یہاں پہ یا پھر تھرو این ایجنٹ آ رہی ہوگی. اگر وہ تھرو این ایجنٹ نہیں ہے اور خود بھی نہیں ہے پھر بھی وہ آپریٹ کر رہی ہے تو وہ الیکٹرانک موڈ کے تھرو آپریٹ کر رہی ہے, پھر بھی وہ فورن کمپنی کہلائے گی. اب یہاں پہ جو ایک سب سے بڑا ڈرا بیک ہے میرے نزدیک اس ڈیفینیشن کے اندر, not every investor or merchant doing business in Pakistan from outside Pakistan holds a company incorporated under their corporate law. It might be a limited liability partnership. It might be a limited partnership. It might be a simple partnership registered as per their partnership law. تو پاکستان کے اندر آپ کے پاس صرف اور صرف وہی فورن کمپنی آئے گی جو ایز اے کمپنی یا باڈی کارپوریٹ رجسٹرڈ ہوئی ہوگی وہاں پہ, اور جس کا یہاں پہ پلیس آف بزنس ہوگا, یا تو اس کو خود آپریٹ کر رہی ہوگی یا اپنے کسی ایجنٹ کے تھرو آپریٹ کر رہی ہوگی. فزیکل بھی ہو سکتا ہے, الیکٹرانک موڈ بھی ہو سکتا ہے. اب چوتھی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر وہ ہے لفظ یوز ہوا ہے سر یہاں پہ پرائیویٹ پرسن. اگر میں اس کو پڑھوں تو یہ لکھا ہوا ہے بٹوین اے ڈومیسٹک کمپنی, فورن کمپنی اور اے فرم اینڈ اے پرائیویٹ پرسن. اگر تو یہاں پہ لفظ لکھا ہوتا این انڈیویژل, ٹھیک, تو آپ اس کو صرف ہیومن بینگ کہہ سکتے تھے. The legislature intently used the word person here. As far as the law is concerned, person دو طرح کے ہوتے ہیں, either human beings اور artificial legal person, جس کو ہم legal person بھی بولتے ہیں. یہاں پہ ایک ایسی ambiguity ہے جس کا فائدہ ہم lawyers اٹھائیں گے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ straight away دیکھیں تو کوئی بھی سول پروپرائٹرشپ جو رجسٹرڈ ہو وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ وہ فرم کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی, وہ ڈومیسٹک کمپنی کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی, وہ فورن کمپنی کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی. بینگ اے لائر آئی ول برنگ اٹ انٹو دی ڈیفینیشن آف اے پرائیویٹ پرسن انڈر دی گارب آف ٹرم پرسن. یہ میری سول پروپرائٹرشپ ہے. If it is registered as per the registration laws of Pakistan, then it's a legal person. سر یہاں پہ ایک کنڈیشن کیا جا سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ assumed name یا trade name سے بزنس کرتے ہیں لیکن اسٹیٹس ان کا کوئی نہیں ہوتا, نہ فارم. So they are not person. پرسن ہے نا, وہ نہیں آ سکتی. نام انہوں نے کمپنی لکھا ہوتا ہے سر. نہیں سر میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پہ ABC ہے میری کمپنی, ABC کارپوریشن یا ABC کچھ ہے میرا, ٹھیک ہے. اگر تو میں نے اس کو رجسٹرار آف فرمز کے پاس ایز اے سول پروپرائٹرشپ رجسٹرڈ کروایا ہوگا تو پھر آئی ول کم انڈر دی ڈیفینیشن آف پرسن. اگر میں نے اس کو کسی بھی گورننگ لا کے تحت رجسٹرڈ نہیں کروایا ہوا, اس کی سیپریٹ لیگل اینٹی ہی نہیں بنائی ہوئی,
اس کی سیل ہی نہیں میں نے پراپر طریقے سے کی تو میں پھر پرسن کی ڈیفینیشن میں نہیں آؤں گا. یہی پرابلم یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. جی یہ پرابلم آئے گی ہمیں کہ بہت سارے نام اس طرح سے پلینٹر کے آئیں گے کہ وہ سب ایسی سمجھ لگے گی جیسے کمپنی اب وہ بھی نہیں. اچھا سر اس میں جناب لیجیے اب میں اس میں بتاتا ہوں سر سی پی سی کہتی ہے کہ اینی سوٹ فائلڈ بائی اے کارپوریشن پارٹنرشپ اور اینی رجسٹرڈ فرم اٹ ہیز ٹو بی فائلڈ until it could only be filed until and unless there is a proper authority letter attached to it. ٹھیک ہے آپ کے پاس پلینٹ آئے گی آپ پلینٹ دیکھیں گے کہ آیا انہوں نے کمپنی ہے تو بورڈ ریزولوشن لگایا ہے ان کے پاس انکارپوریشن سرٹیفکیٹ ہے اگر یہ پارٹنرشپ فرم ہے کیا انہوں نے فارم سی لگایا ہے انکارپوریشن کا اگر یہ سول پروپرائٹرشپ ہے جیسے ہم اگر پرسن کی ڈیفینیشن میں ہے تو کیا ان کے پاس وہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں اگر یہ ریکوائرمنٹس پلینٹ کے ساتھ نہیں لگیں یو کین اسٹریٹ اوے ڈسمس دا کیس بیکاز اٹ واز ناٹ کمپیٹنٹلی فائلڈ. ٹھیک سر تو یہاں پہ آپ کو ایک ایشو آئے گا پرائیویٹ پرسن کی ڈیفینیشن کیونکہ پرائیویٹ پرسن کی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے. جی سر سر اس میں دو رائے میں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ اگر میں ڈیفینیشن پڑھوں نا تو یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہیں پہ بھی کہ بٹوین پرائیویٹ پرسن اینڈ ڈومیسٹک کمپنی اور اف اگر آپ دیکھیں نا سر اس کا سیکشن 2D سب سیکشن 6 ہے. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں اف آئی وڈ بی دیئر لائر میں آپ کو عرض کرتا ہوں تو میں اس کو اس ڈیفینیشن میں فال کرواؤں گا. وہ میں کیسے فال کرواؤں گا کیونکہ آئی ہیو اے ڈسپیوٹ ود SNGPL. اب SNGPL کیا ڈومیسٹک کمپنی ہے دا آنسر از یس بیکاز اٹ از رجسٹرڈ انڈر دی کمپنیز آرڈیننس 1984 بائی ورچو آف دی اوگرا آرڈیننس. کلیئر سر. سر آپ کی بات ٹھیک ہے سر آئی ڈو ایگری ود یو بٹ ویئر اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اس قانون کے اندر سر لیٹ می جواب دے دوں سر اس قانون کے اندر سیکشن 19 ہے اوور رائڈنگ افیکٹ کلوز ہے. اب میری تھوڑی سی عرض سن لیں سر وہ کر رہے ہیں میں اینڈ پہ جو میری لاسٹ سلائیڈ ہے وہ یہی ہے نان ابسٹینٹنگ اینڈ اوور رائڈنگ کلوز اس کا افیکٹ کیا ہوگا آگے چلیں سر وہ اینڈ پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیر از اے سلائیڈ ریگارڈنگ دیٹ نان ابسٹینٹی کلوز آئی ول برنگ اٹ انٹو اینڈ. A private person میں being a litigation lawyer I will bring the artificial legal persons. اب آپ کی سر بیسیکلی 3 چیک لسٹ ہو گئی ٹو ڈیٹرمن دا جورسڈکشن. نمبر 1 پیکونری جورسڈکشن آپ ڈیٹرمن کریں گے وہ بار اس نے کراس کر لیا پھر آپ ڈیٹرمن کریں گے whether there are contractual obligations اس نے contractual obligations کا بار بھی عبور کر لیا پھر آپ دیکھیں گے whether that contractual obligations relates to a contract which is connected to trade, business اور commerce دونوں چیزیں آ جائیں گی ڈائریکٹ کنیکشن بھی آ جائے گا ریلیشن بھی آ جائے گا. اگر اس نے وہ بار بھی کراس کر لیا پھر آپ دیکھیں گے whether he is competent to file the suit, whether he can be a party to the list, whether he is a domestic company or foreign company or firm or a private person. اگر اس نے یہ ساری چیزیں عبور کر لی پھر آپ کو اس کی جورسڈکشن حاصل ہو جائے گی. لیکن اس کے اندر اب اگر آپ اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو یہ بڑی کنفیوزنگ سی ڈیفینیشن ہے میرے نزدیک کیونکہ اس ڈیفینیشن کے اندر آپ کا ہر طرح کا کمرشل ڈسپیوٹ آتا ہے. سر اب آپ کی بات آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. اگر ہم دیکھیں کہ انڈین کمرشل کوڈ ایکٹ نے یہاں پہ کیا کیا دیکھیں انڈیا کے ساتھ اس لیے میں کمپیریزن کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارا جورسپروڈنس آلموسٹ سیم ہے ہماری ریالٹیز بھی آلموسٹ سیم ہے ہماری ٹرانزیکشن بھی آلموسٹ سیم ہے. انڈین لا کے اندر اگر آپ کمرشل ڈسپیوٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں گے پہلے کمرشل ڈسپیوٹ سے میں آؤں گا اس کا جو سیکشن 12 ہے
سیکشن 12 سر کہتا ہے سوری سیکشن 11 ہے, یہ غلطی سے 12 لکھا. سیکشن 11 کہتا ہے بار آف جورسڈکشن آف کمرشل کورٹس اینڈ کمرشل ڈویژنس. Notwithstanding anything contained in this act, a commercial court or a commercial division shall not entertain or decide any suit, application, or proceedings relating to any commercial dispute in respect of which the jurisdiction of the civil court is either expressly or impliedly barred under any other law for the time being in force. انڈین کمرشل کورٹس نے اس کا حل یہ نکالا, انہوں نے کہا کہ اگر کسی اسپیشل لا کے تحت کسی اسپیشل کورٹ کو جورسڈکشن حاصل ہے اور اسپیشل لا کے تحت سول کورٹ کی جورسڈکشن آؤسٹ ہے, تو کمرشل کورٹس کو اس جورسڈکشن یا اس کمرشل ڈسپیوٹس پہ جورسڈکشن حاصل نہیں ہے. Unfortunately, we don't have that clause in our Commercial Courts Ordinance 2021. But what we have? We have that overriding effect clause. What does it say? Section 19 says, let me straight go to 19(2). No court other than a commercial court shall have or exercise jurisdiction with respect to any matter to which the jurisdiction of a commercial court extends under this ordinance. یہ straight away کہتی ہے کہ کوئی بھی commercial dispute ہو جو commercial dispute کی definition میں آتا ہو, اس کورٹ کو اختیار سماعت حاصل ہے, اس کورٹ کو جورسڈکشن حاصل ہے. سر میں اب طرف آ رہا ہوں. جی سر. میں نے وہی ججمنٹ کوٹ کی ہے 2017 SCMR 1218. اس کے اندر یہ تھا کہ ان کیس آف کنفلکٹ بٹوین ٹو اسپیشل لاز کنٹیننگ اوور رائڈنگ کلازز جنرلی دا اسٹیچوٹ لیٹر ان ٹائم وڈ پریویل اوور دا اسٹیچوٹ پرائر ان ٹائم. اس کے اندر FIA کا کیس, FIA کی جو سوری بینک آفینسز کے جورسڈکشن کا مسئلہ آیا تھا اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن آرڈر کی جورسڈکشن کا ایشو آیا تھا, دونوں میں اوور رائڈنگ کلاز تھی. اس ججمنٹ کو سر اگر ہم نیچے چھوڑ دیں, ایکسیپشن چھوڑ دیں, لیٹ می اسپیک, آپ ایکسیپشن کلاس کو چھوڑ دیں. جنرل رول کہتا ہے انٹرپریٹیشن کا کہ دا لیٹر لا شیل پریویل. اگر اس کو دیکھیں گے تو دس از دا موسٹ پاورفل آرڈیننس ایور لیجسلیٹڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان, گرانٹنگ full-fledged powers to the commercial courts regarding any commercial dispute that comes within the domain of the definition of the commercial dispute under this ordinance. But there is an exception to this rule. Now what is that exception to this rule? While applying this general rule, we need to see what is the real intent of the legislature. What is the purpose for which these special laws have been enacted? اب سر یہاں پہ ایک چیز ہے کہ کیا کمرشل کورٹس آف انٹرپریٹیشن ہے؟ کیا کمرشل کورٹس آف انٹرپریٹیشن ہے؟ نو. کورٹس آف انٹرپریٹیشن کون سی ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن, ہائی کورٹ, جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان. جب آپ کو کلیئر کٹ ایک کلاز دے دی گئی تو کیا آپ پرپز جو آبجیکٹ آف دی ادر لیجسلیشن کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں جناب پرپز آف لیجسلیچر جو تھا وہ ریکوری آف فائنانسز میں یہ تھا کہ چونکہ وہ فائنانسز سے ریلیٹڈ ہے تو اس نے وہ اسپیشل تھا تو اس وجہ سے یہاں ایکسیپشن رول لگے گا. اب یہاں پہ سر ایک چیز میں نہایت ادب سے بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو انٹرپریٹ کر دیتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں نو the law laid down of Sayyid Mushahid Shah versus FIA in 2017 SCMR 1218 gives a room to the commercial court کہ نہیں آپ نے purpose of the legislature دیکھنی ہے اور آپ اس پہ کوئی interpretation کر دیتے ہیں تو that would be a case fit for interpretation by the Honorable Supreme Court of Pakistan. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس لاء کو دیکھیں تو آپ کے اوپر ہائی کورٹ کی ایپلیٹ جورسڈکشن نہیں ہے. یہ نہیں جیسے فیملی کورٹ میں جیسے آپ کے اس میں فائنینشیل انسٹیٹیوشن آرڈیننس میں ایپلیٹ جورسڈکشن ہائی کورٹ کی ہے,
یہاں پہ آپ کی جو ایپلیٹ جورسڈکشن ہے آپ کے اوپر وہ ہائی کورٹ نہیں ہے, اٹس اے ٹریبونل, اور ٹریبونل کے اوپر جو جورسڈکشن ہے اٹ از ڈائریکٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان. اینڈ سپریم کورٹ آف پاکستان کین ٹیک جورسڈکشن if there is a question or complicated question of law is involved, mixed question of law is involved, and this is a mixed question of law that requires interpretation. تو میری ہمبل جو یہاں پہ ویو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سر نے کہا کہ اگر کوئی اسپیشل لا کسی اسپیشل پرپز کے لیے بنا ہوا ہے تو یو مے ڈسمس دا پٹیشن while taking guidance from that special law overriding effect clause. آگے سپریم کورٹ یا آپ کا ایپلیٹ ٹریبونل ڈیسائیڈ کرے گا کہ whether your decision was right or not. کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ایک ایسا فلڈ گیٹ کھلے گا کہ ہر بندہ اپنا کمرشل ڈسپیوٹ لے کے آپ کے پاس آ جائے گا, جس سے آپ کی جوڈیشری جو ہے, جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کولیپس بھی ہو سکتا ہے اور ڈسٹرب بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ پھر آپ پیرلل جورسڈکشنز میں چلے جائیں گے. میرا بینک کے ساتھ قرضے کا جتنا تنازع ہے, میری وہاں پہ سوٹ اور ڈیکلیریشن فائل کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں تو مینٹینیبل ہی نہیں ہے, میں واپس لیتا ہوں اور آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جناب آپ کو تو جورسڈکشن حاصل ہے سیکشن 19(2) کے تحت. تو یہاں پہ بینگ اے لٹیگنٹ لائر میں تو اس کا بینیفٹ لینے کی پوری کوشش کروں گا, بٹ بینگ دی موسٹ بیسٹ مائنڈز آف دا جوڈیشری آپ نے ہمارا راستہ روکنا ہے, ادروائز دیر وڈ بی این اینڈلیس لٹیگیشن. The purpose for which commercial courts are established, that would get frustrated. تو یہاں پہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس قانون کے اندر یہ ایک سکون موجود ہے. اب لمیٹیشنز کیا ہیں ہمارے اس لا کے اندر؟ ابھی جیسے ہم نے لارڈ صاحب جواد حسن صاحب کا پیزا ہٹ والا کیس میں نے بتایا, اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ کمرشل ڈسپیوٹ ہے, it has to be seen by the commercial court or the civil court. But the point is, the commercial court cannot take jurisdiction of that issue for a very basic reason that one of the parties to that contract is a state party, that is Multan Development Authority. It is a statutory body. It is created under Punjab Development of Cities Act 1976. It is neither a company incorporated under the Corporate Law of Pakistan, nor a company or body corporate incorporated under the corporate laws of the other company. It is neither a partnership firm registered under the Partnership Act 1932, nor it is a private person. اب یہاں پہ آپ کو کنفیوژن ہوگی کہ پرسن تو ہے لیکن وہ پرائیویٹ پرسن نہیں ہے. اٹس اے اسٹیٹ اونڈ ایجنسی, اٹس اے اسٹیٹ اونڈ اسٹیچوری باڈی. پہلی لمیٹیشن کہ اس کے اندر اسٹیٹ ایجنسیز, اس کی انسٹرومنٹیلٹی, اسٹیچوری باڈیز, اٹانومس باڈیز, باڈیز کریٹڈ انڈر اینی لا شامل نہیں ہے اس کمرشل ڈسپیوٹ کی ڈیفینیشن میں, جس وجہ سے بہت سی کنفیوژن پیدا ہوگی, جس وجہ سے جو فارن انویسٹمنٹ ہے جس کے اکثر کیسز اسٹیچوری باڈیز کے اگینسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو ناک نہیں کر سکیں گے. اور جو ایک فارن انویسٹر کا مائنڈ ہوگا کہ جناب کمرشل کورٹس بن گئی, میں جلدی سے جاؤں, جلدی سے اپنے ڈسپیوٹ حل کراؤں, وہاں پہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جائے گا, جس وجہ سے سیف بزنس انوائرمنٹ کو خطرہ ہے. واٹ از دا تھرڈ تھنگ, فارن کمپنی کی ڈیفینیشن ایگزاسٹو نہیں ہے. اٹ ڈز ناٹ انکلوڈ دا پارٹنرشپ فرمز دیٹ آر رجسٹرڈ ان دی پارٹنرشپ لاز ان دیئر ہوسٹ کنٹری. نمبر 4, پرائیویٹ پرسن کی ڈیفینیشن مسنگ ہے, جس کا فائدہ ہم لیٹیگنٹ لائرز اٹھائیں گے, جس پہ انٹرپریٹیشن ہوگی, جس پہ بحث ہوگی. نمبر 5, commercial disputes among merchants, traders, professionals, industrialists not falling within definition of domestic company, foreign company and firm. یہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر 40 to 45% بزنس وداؤٹ ہیونگ اے کمپنی ہو رہا ہوتا ہے, وداؤٹ ہیونگ اے پارٹنرشپ کنسرن ہو رہا ہوتا ہے. فون پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب میں ریٹیل بزنس کر رہا ہوں, مجھے بھیج دو. وہ جب اس ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا تو اس بیچارے کا کمرشل ڈسپیوٹ کدھر جائے گا, اس کو پھر وہاں سول ڈسپیوٹ میں جانا, سول کورٹ میں جانا پڑے گا. اسکوپ لمیٹڈ کر دیا ہے اس کا انہوں نے. تو میں اپنے لیکچر کا اختتام سے اس بات سے کروں گا کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ یو شوڈ نو دیٹ یور jurisdiction is upon which cases, and that is determined by the definition of the commercial dispute as stated in section 2D. Number 2, there is no proper clause in Commercial Courts Ordinance 2021 that ousts your jurisdiction regarding the commercial disputes which comes within the domain of another special law. اور اس کے لیے
چونکہ ہم اگر یہ رول بھی فالو کریں کہ لیٹر ان لا پریویل کرے گا تو دیٹ ول فرسٹریٹ دی جوڈیشل سسٹم آف پاکستان. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کمرشل کورٹ آرڈیننس یا کمرشل کورٹس بنانے کا مقصد پاکستان میں یہی تھا. دیر ہیز ٹو بی اے ون اسٹاپ جوڈیشل سسٹم, ون اسٹاپ جوڈیشل شاپ, تاکہ ہر قسم کا کمرشل ڈسپیوٹ یہاں پہ افیکٹولی ڈیسائڈ ہو سکے. تھینک یو. اینی کوشچنس جی؟ تھینک یو.